درس فی فضل الجہاد والمجاہدین فی سبیل اللہ، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان آیات مبارکہ میں جیسے آپ نے اس سے پہلے آیات میں پڑھا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ قوت سے مراد بعض علماء نے فرمایا کہ رمی ہے، یعنی تیر اندازی ہے، اور اسی طرح گھوڑوں کا پالنا، باندھنا، گھوڑوں کو سدھانا، سکھانا۔ اور اس تیاری کا مقصد کیا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کے دل میں روب پڑ جائے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ لفظ یہاں مطلق ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، کہ طاقت پیدا کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ طاقت اور جنگیں جو ہیں وہ تیر اندازی سے، تلوار سے، نیزے سے، یعنی یہ چیزیں زیادہ تر استعمال ہوتی تھیں، اس لیے ان کا ذکر آ گیا۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر ہر وہ قوت پیدا کرو جو دشمن بلکہ اس سے زیادہ ہو، تاکہ اس کے دل کے اندر تمہارا روب بیٹھ جائے۔ اس لیے آیت عام ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب یعنی کافر اور ان کے تمام حلیف جو تھے انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندقیں کھدوائی۔ حالانکہ یہ خندقیں جو تھیں یہ فارس والوں کی اور روم والوں کا طریقہ تھا، لیکن حضور نے اپنایا کہ دشمنوں کی رکاوٹ کے لیے خندقیں فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو خیبر کے قلعے میں ایک قلعہ تھا صعب کے نام کا، وہ بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو جو چیزیں ملی نا جی، جہاں تلواریں اور نیزے اور تیر، اور وہاں دبابات کا معنی یوں سمجھنے جیسے آج کل ٹینک ہے، لیکن اس دور میں وہ لوگ دبابات جو بناتے تھے نا لکڑی کی، اور چمڑا لگاتے تھے اس کے اوپر، اور اس کے اندر بیک وقت 3 یا 4 آدمی بیٹھ سکتے تھے،
اور وہ دشمن کے قلعوں کے قریب آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اسی کے اندر سے بیٹھ کے مسلمان دشمن پر تیر اندازی کرتے اور ان کے تیروں سے محفوظ رہتے تھے. جب دبابات ملے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ منجنیق بھی ملا. منجنیق کا معنی یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا نا کرین لگی ہوئی ہوتی، وہ ایسے منجنیق ہوتی ہے، اس کے ذریعے دشمن کے قلعے پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے منجنیق بنانے والا کون ہے؟ نمرود. کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا اور اتنی بڑی آگ کا الاؤ بنایا گیا کہ بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ تقریباً 1 میل مربع وہ آگ کا الاؤ تھا. اور اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے ڈالنا تو بڑا مشکل تھا. اتنی بڑی آگ ہو تو اس کی بڑی تپش ہے، قریب کون جائے. اس کے لیے اس بدبخت نے یہ منجنیق تیار کرائی کہ حضرت کو اوپر بٹھا دیا جائے اور اس منجنیق کے ذریعے جو ہے رسی سے کھینچیں اور حضرت ابراہیم کو الٹ دیں. تو سب سے پہلے منجنیق جو ہے وہ نمرود نے ایجاد کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لباس مبارک بھی اتارا گیا. اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں. انبیاء پہ آئی ہیں. خلیل جیسے پیغمبر جو اللہ کا خلیل ہے، آپ کے کپڑے بھی اتارے گئے. اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اول من یکسا من حلل الجنت ابراہیم، سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے ابراہیم کو پہنایا ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا قبل گیا آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، چونکہ اللہ کے راستے میں اس کے کپڑے اتارے گئے تھے. آج اللہ بدلہ دیں گے کہ حشر میں ساری دنیا سے پہلے ابراہیم کو جوڑا پہنا. حالانکہ منجنیق کا موجد یعنی نمرود تھا، لیکن حضور نے بھی وہ منجنیق قبول کی اور حکم دیا کہ منجنیق بناؤ. اسی طرح بحری بینوں پر جو جنگ ہوئی اس کا موجد بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہے کہ جس قسم کی دشمن کی طاقت ہے اس کے مقابلے پہ ہم نے طاقت بنانی. اس کے پاس ایٹم ہے ایٹم بناؤ، میزائل ہے میزائل بناؤ، ٹینک ہے ٹینک بناؤ، ہوائی جہاز ہیں بمبار ہیں بمبار بناؤ. یعنی ہر وہ چیز جو دشمن کی طاقت ہے تم اس سے بھی بہتر پیدا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی، کیونکہ اصل مدد اور نصرت اور فتح اور کامیابی سب میرے اللہ کے ہاتھ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ پڑھنے کے بعد جو آج کے سبق میں نے پڑھا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن جَنَحُوا، اگر کافر جھکیں یعنی کافر خواہش کریں سلو کرنے کی تو آپ بھی سلو کر لیں. معنی یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی سلو ہو سکتی ہے، لیکن اس انداز میں کہ مسلمانوں کی طاقت برقرار رہے، مسلمانوں کی عظمت برقرار رہے.
مقصد یہ کہ ہم جھک کے سلو نہ کریں بلکہ سر بلند ہو کے سلو کریں. اور سلو کرنا، کافروں سے معاہدہ کرنا، سلو کرنا سب جائز. البتہ بعض علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ سلو کی مدت جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ نہ ہو. کم تو ہو یعنی لیکن زیادہ نہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب آپ کو عمرے سے روکا گیا اور آپ کی صلح ہوئی قریش مکہ سے، تو اس کی مدت 10 سال تھی. اور جب معاہدہ ہو جائے فرمایا اس کے خیانت کبھی نہ کرے. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ خیانت کرے. اور صلح کے بعد بھی دشمن جھک گیا لیکن آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی صلح میں فائدہ ہے، نہ کرنے میں نقصان ہے. اس وقت بھی ہم صلح کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ کافر صلح چاہتا ہے، ایک یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، مجبور ہے کہ اگر صلح نہ کرے تو ہمارا زیادہ نقصان ہے. تو اس وقت بھی ہم صلح کر سکتے ہیں. اور صلح میں، معاہدے میں جو شرائط طے ہو جائیں، اسلام کہتے ہیں اس میں کبھی خیانت نہیں. چاہے وہ معاہدہ کافروں سے کیوں نہ ہو، کبھی خیانت. تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا قریش مکہ سے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکوں کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے. اور زمانے میں مشرک جو تھے قریش مکہ بتوں کے پجاری تھے، جیسے آج ہندو ہے، یہ بھی تو بتوں کے پجاری ہیں. تو ان کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سرکار دو عالم نے جو معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے نام سے، آج بھی حدیث کے کتابوں میں موجود ہے. وہ یہودیوں کے ساتھ تھا، بنی قریظہ کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ. یہ قبائل تھے یہود کے. اچھا، پہلی جو صلح حدیبیہ ہے اس میں ہم مجبور تھے، حل کوئی نہیں تھا. اور پھر ہم کوئی جنگ کے لیے تیار ہو کے نہیں آئے تھے، بغیر ہتھیاروں کے کیسے ہم مقابلہ کر سکتے تھے. اور پھر ہم مدینہ منورہ سے آئے تھے جو 500 کلومیٹر دور تھا. مکے والے جو ساتھ مکے کے ساتھ بیٹھے تھے حد حرم پر، یعنی ان کی کمک تو آ سکتی تھی، ہماری کمک کیسے آئے گی؟ مجبور تھے. لیکن مدینہ منورہ میں جو صلح ہوئی، ہم مجبور نہیں تھے، یہودی مجبور تھے. یہودی ڈر گئے کہ مسلمان جو ہیں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اب ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی بیٹھ کے پلاننگ کی. یہ یہودی بڑا ہی مکار ہے، عیار ہے، غدار ہے. یہ بہت بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا دشمن ہے. یعنی دانا دشمن. انہوں نے سوچا کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب حل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں، اپنے جان و مال کا تحفظ کریں. اور پھر حق حالات ہے، وقت ہے، جب موقع ملے گا دیکھا جائے گا. اور اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہمارے کم سے کم اور بھی واحد تو ہوں گے نا ہمارے، کہ ہمارا آپ کے درمیان عہد ہے، عقد ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ مکے والوں نے جو معاہدہ کیا انہوں نے توڑا، حضور نے نہیں توڑا. انہوں نے وہ معاہدہ وقت کے آنے سے پہلے توڑ ڈالا. اور مدینہ منورہ والوں نے جو معاہدہ کیا وہ بھی انہوں نے توڑا، حضور نے نہیں توڑا. انہوں نے جب احد کے
موقع پہ موقع ملا تو بنو قریظہ اور ان یہودیوں نے مکے والوں کی مدد کی، بس حالانکہ معاہدے میں طے تھا کہ ہمارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے غداری کی، جس کی وجہ ایک ظاہری سبب جو ہے شکست کا ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی طاقت جو تھی وہ ہٹا لی اور بلکہ مشرکین مکہ کی مدد کی، اور اصل سبب تو یہ تھا نا کہ حضور کی فرما برداری میں اطاعت میں کوتاہی ہوئی، اور جن کو حضور پاک نے جبل رمات پر پابندی لگائی تھی کہ اس دروازے کو نہیں چھوڑنا ہے چاہے ہمیں فتح ہو یا نقصان ہو، جب انہوں نے وہ دروازہ چھوڑا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی لیے جنگ احد کے فوراً بعد جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کپڑے اتار دیے، ابھی تک ہم تو تیار ہیں، فوراً بنو قریظہ کا محاصرہ کریں، یہی تو ہیں اصل شکست دینے والے دشمن۔ تو بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اگر صلح کرنی پڑے یا معاہدہ کرنا پڑے تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن ہر حال میں آدمی کو توکل اللہ پہ کرنا ہے، اسی فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی ذات پہ آسرا کریں، توکل کریں جو سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں۔ یہاں تنبیہ بھی کر دی کہ میرا مدنی جب معاہدہ کرو گے جو باتیں ہوں گی اللہ سننے والے ہیں، اور جو اندر ارادہ ہے دل کا اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یہ بھی بتا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر کافر چاہیں کہ صلح کا پردہ دے کے آپ کو دھوکہ ڈالیں، آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہیں، تو فرما دیا کہ میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، إِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تیرا اللہ تجھے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی، کامیاب فرمایا اپنی طرف سے مدد کر کے، اور ظاہری اسباب کی حد تک مومنین کی جماعت کو آپ کا پروانہ بنا کے، آپ کا دیوانہ بنا کے، کہ ان نے اپنا سب کچھ جو تھا وہ میرا مدنی آپ پہ قربان کر دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، کہ وہ سالہ سال کے ایک دوسرے کے دشمن قبائل جو تھے، اوس اور خزرج جو تھے، سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہ الفت ڈالنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرا مدنی اگر آپ زمین و آسمان میں جتنی دولت ہے وہ ساری خرچ کر دیتے، ان کو بھائی بھائی بناتے، ان کی صلح کراتے، آپ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دل میں محبت، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چونکہ اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، ان کے ہر عمل کے اندر اللہ قادر ہیں، قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس لیے ان میں ہمیں احکامات ملتے ہیں جہاد کے، اور اسی لیے حکم ہے کہ اگر معاہدہ ہو جائے پھر مومن کی شان نہیں کہ خیانت، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہم جو آپ کے ساتھ ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے صحیح روایات میں ہے کہ ایک آدمی کی دیت کے لیے حضور پاک نے یہودیوں کو بلایا
کہ بھئی تم بھی تو ہمارے حلیف ہو نا، واحد ہو، لہذا دیت کے لیے چاہے پیسے کی تم مدد کرو تاکہ اس کی دیت ادا کی جا سکے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ آپ تشریف لے آئیں ہمارے پاس، جب آپ وہاں آئیں گے تو ہم سارے بڑے بڑے جو ہے نا اکٹھے ہو جائیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، اور آپ کے منشے کے مطابق دیت کی رقم بھی ہم دیں، ہم مدد کریں گے پوری آپ کی۔ لیکن اندر سے انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ حضور پاک کو اپنے قلعے کی دیوار کے سائے میں بٹھایا جائے، وہیں انتظام کیا جائے، اور اوپر ایک دشمن کو کھڑا کر دیا کہ تم بڑا پتھر لے کے رہو، جب حضور بیٹھ جائے اطمینان ہو جائے اوپر سے پتھر پھینک دینا تاکہ حضور کی موت ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اب انہوں نے یعنی سروں میں دھوکہ دینا چاہیے، یریدو ان یخدعوا کا دھوکہ دینا چاہا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا میرا بدری اگر دھوکہ دے، ہم جو ہے آپ کے ساتھ، اللہ نے جبریل بھیجا کہ آپ وہاں نہ جائیں، انہوں نے یہ پھندا بنایا ہے، تو آپ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اور آپ نے پھر بلا کے بتلا دیا کہ میرے اللہ نے مجھے خبر کر دی تھی کہ تم اتنے معاہدے کے بعد نئی نئی قسمیں کھانے لگے۔ منافقوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے کا کیا ہے، تو جتنی مرضی آئے قسمیں کھانے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم، جو زیادہ قسمیں کھانے والا، چغل خوری کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، یہ آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے قسم کھانے سے احتراز کیا کریں، بچا کریں، بلا ضرورت قسم کھانے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے اور حق کی قسمیں کھا سکتے ہیں، یہ بھی لوگوں کے اندر ایک غلط بات پھیلی، وہ جی قسم نہ کھاؤ، جی حق بھی اور نہ حق بھی لڑتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک نہ حق بھی نقصان دیتے ہیں۔ ہاں جھوٹی قسم کھانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، تو قسم کھا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی لوگوں کے اندر مشہور ہے جی کہ قسم کھا لو اور توڑ دیا تو کفارہ، یہ غلط بات ہے۔ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو بہت بڑا گناہ، اس کا علاج توبہ ہے، کفارہ نہیں۔ یاد رکھو یہ بڑا لوگوں کو مغالطہ ہے، اور یہ قسم کھا لیں گے اور توڑ دیں گے تو کفارہ دے دیں گے۔ کفارہ اس قسم میں ہوتا ہے کہ جو تم نے ایک اچھے کام کو نہ کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ جی میں قسم کھاتا ہوں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، حالانکہ بھائی کے گھر میں جاؤ، شریعت کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو، تم نے قسم کھائی تو ایسی قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا، یعنی بھائی کے گھر بھی جاؤ اور 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلاؤ دو، وہاں کفارہ ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ جھوٹی قسم کھاؤ تو اس کا بھی کوئی کفارہ ہے دنیا میں۔ تو ان احکام میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے سارے احکام بیان فرمائے ہیں، واللہ اعلم۔